الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے اس کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ تمہاری عمریں کتنی ہیں. اعمار امتی ما بین 60 الی 70 سنہ. میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 اور 70 کے بیچ میں ہیں. کلا من یجوز ذالک. بہت کم لوگ ہیں جو اس ہدف کو کراس کریں گے. یہ 60 اور 70 کے بیچ یہ ہماری عمریں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سنبھلنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے یہ عمر کافی ہے. اگر کافی نہ ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ نہ کہتا وَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ. کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ اس عمر میں نصیحت حاصل کر سکتے تھے. اگر نہیں کی تو یہ تمہاری اپنی خرابی ہے، ورنہ 60-70 سال بہت ہوتے ہیں. اس عمر کو ہم میں سے اکثر پہنچ رہے ہیں یا پہنچ چکے ہیں. اب ہم نے ایک نظر اپنی سابقہ زندگی پہ ڈالنی ہے کہ وہ کیسی زندگی گزاری ہے ہم نے. اب موقع ہے، اب ہم سمجھ جائیں. اگر نہ سمجھے تو اسی طرح چلے گئے تو پھر پچھتاوا ہی رہے گا. بہترین لوگ کون ہیں؟ من طال عمرہ وحسن عملہ. جس کی لمبی عمر ہو، عمل اچھے ہوں. بدترین انسان کون ہے؟ جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برے ہو. ہماری عمر کے 3 ادوار ہیں. ایک بچپنا ہے، ایک جوانی ہے، ایک بڑھاپا ہے. بچپن وہ بھی کمزوری سے عبارت ہے. بلوغت تک انسان کمزور ہی رہتا ہے، اور بڑھاپے میں پھر کمزوری ہے. بیچ میں ایک تھوڑی سی عمر ہے جو جوانی کی عمر ہے، جو گولڈن زندگی ہے. اس میں اگر کوئی کر لے تو کر لیں. نہ بچپن میں کچھ کیا، نہ بڑھاپے میں کچھ کیا. آج جو ہم نے موضوع آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، یہ تو اس کی تمہید تھی. ہمیں تھوڑی سی اپنے آپ کو تنبیہ کرنی تھی کہ یہ عمر اللہ نے جو دی ہے یہ کافی ہے. میں نے آپ کے سامنے 3 پارے کی ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ تلاوت کیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے
سارے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے. وہ رسول ہم نہیں بھیجے ہیں سارے، لیکن ان کی فوقیت بھی ہم ہی بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے. ہر ایک کے پاس جبرائیل فرشتہ وہی لے کے آتا رہا، لیکن کچھ پیغمبر ایسے ہیں کہ ان کی فضیلت زیادہ ہے. منہم من کلم اللہ، ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ بغیر جبرائیل فرشتے کے اللہ سے ہم کلام ہوئے ہیں. کلم اللہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کی ہے، لیکن کہاں کی ہے؟ زمین پر. اور لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر جبرائیل کے اللہ سے ہم کلام ہوئے ہیں، لیکن 7ویں آسمان پر جا کر. رفع بعضهم درجات، اللہ کہتا ہے بعض رسولوں کے درجات ہم نے بلند کیے ہیں. فضیلتیں سب پیغمبروں کی ہیں. ان فضیلتوں میں سب سے زیادہ فضیلت اگر کسی کی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ابھی نبیوں کو بھیجا نہیں ہے، بھیجنا ہے دنیا میں، لیکن ان کی ساری روحیں 1,00,000 سے زائد جتنے بھی پیغمبر آئے عالم ارواح میں ان کی روحیں جمع کر کے ان سے ایک اقرار لیا ہے. اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، اے نبیو ایک وعدہ دو تم مجھے، جب میں تمہیں دنیا میں بھیج دوں، کتاب و حکمت دے دوں، شریعت دے دوں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس رسول، یہ لام کے اوپر تنوین عظمت کی ہے، وہ عظمت والا رسول آ جائے جو سب سے افضل ترین رسول ہے، وہ آ جائے. پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے اپنی شریعت کو چھوڑ دینا ہے، اپنی باتوں کو چھوڑ دینا ہے. تم نے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پیغمبر پر ایمان لانا ہے، اس کا دست و بازو بننا ہے، اپنی شریعت پر عمل نہیں کرنا، جو وہ کہے گا اس کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. سارے نبیوں سے اللہ نے اقرار لیا دنیا میں بھیجنے سے پہلے. اقرار تم، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ سب نے کہا اقررنا، اللہ ہم اقرار کرتے ہیں. ہمارے دور میں اگر وہ پیغمبر آ گیا، ہم اپنی شریعت کو ایک طرف رکھ دیں گے، اپنی باتوں کو ایک طرف رکھ دیں گے، ہم اس پر ایمان بھی لائیں گے، اس کے دست و بازو بھی بن جائیں گے، اس کی جو دین ہوگا اس کی تبلیغ کریں گے. یہ پیغمبروں سے اللہ وعدہ لے رہا ہے. یہ شان اور مقام کس کا ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو ہمارے نبی ہیں، جو آخری نبی ہیں، جو خاتم الانبیاء ہیں. یہ ان کی شان ہے. آپ دیکھیں نبیوں سے وعدہ لیا ہے، تم نے اپنی شریعتوں کو چھوڑنا ہے، تم نے اپنی دعوت کو چھوڑنا ہے، اس پیغمبر کی دعوت اور اس کے پر ایمان لانا ہے. اقرار کرتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو پھر میرا معاملہ ہے تمہارے ساتھ. سب نبیوں نے اقرار کیا. اس پیغمبر کی کیا شان ہے. معراج کے موقع پر جبرائیل فرشتہ آپ کو لے کر گیا بیت المقدس میں، دیکھا وہاں لوگ جمع ہیں. جبرائیل فرشتے سے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ کہا یہ سارے نبی ہیں جو گزر چکے ہیں، ان کو اللہ نے اپنی قدرت سے یہاں جمع کیا ہے. کہا یہ یہاں کیوں جمع ہیں؟ کہا ان کو اللہ نے 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا ہے، جاؤ جا کر بیت المقدس میں 2 رکعتیں پڑھو. کہا پڑھ کیوں نہیں رہے؟ یہ پڑھ کیوں نہیں رہے؟ کہا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے. امام کون ہے؟ امام کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر قدمہ، آپ کو آگے بڑھایا اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک آپ صرف بنی آدم کے امام تھے، اب امام الانبیاء بھی ہیں. یہ شان کس کی ہے؟ یہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کی موجودگی میں نہ کوئی امام بن سکتا ہے، نہ کوئی خطیب بن سکتا ہے، نہ کوئی تقریر کر سکتا ہے. حالانکہ ان میں وہ جلیل
اعظم پیغمبر بھی موجود ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی موجود تھے، لیکن آپ کی موجودگی میں کسی کو ہمت نہیں کہ وہ مصلی امامت پر آ کر امام بنے۔ یہ آپ کی شان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ادب سکھایا جا رہا ہے مومنوں کو، اے مومنو، جب تک یہ رسول تمہارے اندر موجود ہے، اپنی آواز کبھی بھی پیغمبر کی موجودگی میں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہیں کرنی۔ یہ ادب ہے اس پیغمبر کا۔ جب آواز نہیں کرنی تو اس کا مطلب یہ ہے جب وہ اس دنیا سے چلا جائے پھر آپ آواز بلند کر کے سمجھا سکتے ہیں۔ آج اگر میں خطبہ جمعہ دے رہا ہوں، میری آواز بلند ہے، اس لیے بلند ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے اور دنیا کی مصیبتوں سے نکل کر جنت کی جو ہے وہ سہولتوں میں چلے گئے ہیں، جنتوں کی نعمتوں میں چلے گئے ہیں۔ ورنہ کوئی ہمت نہ کرتا منبر پر کھڑے ہونے کی جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود۔ یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، محبت کے چکر میں، شان کے معاملے میں سٹیج سجا ہوتا ہے اور جلسہ جاری ہوتا ہے، ایک کرسی خالی ہے۔ اب یہ کرسی خالی کیوں ہے؟ کہا یہ کرسی صدارت جو ہے یہ اللہ کے نبی کی کرسی ہے، یہ اللہ کے نبی مدینہ سے چل پڑے ہیں، وہ اس کرسی پہ آ کے بیٹھیں گے۔ دم بدم پڑھو درود، رسول ہیں یہاں موجود۔ اگر رسول موجود ہو پھر ابراہیم علیہ السلام کو جرت نہیں ہو رہی امامت کرانے کی، تمہیں تقریر کرنے کی کیا کیسے جرت ہو جاتی ہے؟ پھر کیسے ہمت ہو جاتی ہے؟ یہ پیارے پیغمبر کی شان اگر سن سکتے ہیں تو ایک اہل حدیث کے منبر سے سن سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، بڑا ہی لاڈلا صحابی ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غفار قبیلے کے سردار ہیں، جس کے بارے میں صحیح بخاری میں ہے اما الغفار قد غفر اللہ لہا۔ غفار قبیلہ ایسا ہے کہ جس قبیلے کے سارے افراد کو اللہ نے بخش دیا ہے، سارے لوگوں کو بخش دیا، پوری قوم کو بخش دیا ہے۔ یہ ابو ذر غفاری اس قبیلے کا جو ہے وہ سردار ہے۔ بہت سارے ان کے تمیزات ہیں، اللہ کے نبی سے بڑا لاڈ تھا، پیار تھا، اور جس سے بندہ فری ہوتا ہے پھر اس سے عجیب و غریب بھی سوال کر لیتا ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے ایک عجیب و غریب سوال کیا، وہی کر سکتا ہے جو جس سے فری ہوتا ہے۔ پیارے پیغمبر سے کہنے لگے کیف علمت انک نبی حتی استیقنت، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ نے یقین بھی کر لیا؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس شان کا آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہ جو اتنی شان آپ کو اللہ نے دی ہے، آپ کو امام الانبیاء بنایا ہے، پوری کائنات کی کریم ہیں آپ، یہ شان آپ کو کیسے پتا چلی کہ آپ اللہ کے نبی بن گئے اور آپ نے یقین بھی کر لیا؟ آپ نے فرمایا ابو ذر، ہاں آتانی ملکانے، میرے پاس دو فرشتے آئے تھے، ایک فرشتہ آسمان اور زمین کے بیچ میں رک گیا، اس کے ہاتھ میں ترازو تھا، ایک زمین پہ آ گیا، اوپر والا پوچھتا ہے ہوا کیا یہ وہی ہے جس کی طرف ہمیں بھیجا ہے؟ نیچے والا کہتا ہے نام ہوا یہ وہی ہے جس کی طرف ہم بھیجا ہے۔ کہا پھر جس کام کے لیے بھیجا ہے وہ کام شروع کرے۔ فَتِنْ ہو بِرَجُلٍ، اس ایک پلڑے میں کسی ایک آدمی کو رکھو اور دوسرے پلڑے میں محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو رکھو۔ آپ نے فرمایا کہ رکھا گیا، فَرَجَحْتُهُ، میرا پلڑا بھاری تھا۔ اوپر والا فرشتہ کہتا ہے فَتِنْ ہو بِرَجُلَيْنِ، دو آدمی رکھو، ادھر دو رکھے گئے، فَرَجَحْتُهُ، پھر بھی میرا پلڑا بھاری تھا۔ اوپر والا فرشتہ کہتا ہے فَزِنْ ہو بِعَشَرَةٍ، اس طرف 10 آدمی رکھو، 10 رکھے گئے، فَرَجَحْتُهُ، پھر بھی میرا پلڑا بھاری تھا۔ اوپر والا فرشتہ کہتا ہے فَزِنْ ہو بِمِئَةٍ، 100 آدمی رکھو، 100 آدمی رکھے گئے،
پھر بھی میرا پلڑا بھاری ہے۔ اوپر والا فرشتہ کہتا ہے فَذِنْهُ بِأَلْفٍ، ایک طرف 1000 رکھو۔ جب 1000 رکھے پورا پلڑا انسانوں سے بھر گیا، آپ نے فرمایا کہ فَرَجَعْتُهُ، پھر بھی میرا پلڑا بھاری تھا۔ اوپر والا فرشتہ کہتا ہے اوے کب تک اس ہستی کو تولتے رہو گے؟ کب تک اس کا وزن کرتے رہو گے؟ کب تک اس کو تولتے رہو گے؟ لو وزنتہ بأمتہ لرجعھا، اگر اس پلڑے میں اس کی پوری امت قیامت تک آنے والی اس کو رکھ دیا جائے، پھر بھی اس ہستی کا پلڑا بھاری ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ دوسرے آپ کے پلڑے میں کسی صحابی کو رکھا تھا اس لیے وزنی تھا، کسی نبی کو رکھا تھا اس لیے وزنی تھا، کسی پیر کو رکھا تھا اس لیے وزنی تھا؟ نہیں، یہ آپ کی ذات کا وزن ہے۔ ایک طرف پوری امت ہے اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات سب پر بھاری۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہماری گستاخی کیا ہے؟ ہماری گستاخی یہ ہے، ہم کہتے ہیں جس طرح آپ کی ذات سب پر بھاری ہے، اسی طرح آپ کی بات بھی سب پہ بھاری ہے، آپ کی حدیث بھی سب پہ بھاری ہے۔ اور پھر حدیث کے بارے میں تو اللہ نے قسمیں کھا کے کہا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، مجھے قسم ہے ستارے کی، مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، مجھے ستارے کی قسم ہے، بڑے بڑے ستاروں کی قسم کھا کے کہا مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ میرا پیغمبر اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، یہ اللہ کی وحی سے بات کرتا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں، میں اپنی مرضی سے بات کرتا ہوں، صحابی اپنی مرضی سے بات کرتا ہے، ایک امام اپنی مرضی سے بات کرتا ہے، لیکن اس ہستی پر اللہ نے پابندی لگا دی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے پابندی لگا دی کہ میں جب بھی بات کروں گا اللہ کی وحی سے بات کروں گا۔ یہ کسی اور کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، صحابی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، کسی تابعی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، کسی امام اور محدث اور پیر کے بارے میں کہہ سکتے ہیں۔ یہ اپنی مرضی سے نہیں بات کرتا، یہ اللہ کی وحی سے بات کرتا ہے۔ کہہ سکتے ہیں کسی کے بارے میں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں جس طرح آپ کی ذات سب پہ بھاری ہے، اسی طرح آپ کی بات بھی سب پہ بھاری ہے۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، وہ اللہ ہے، یہ محمد ہے، وہ دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، یہ مانگنے والا ہے۔ ذاتیں دونوں کی الگ الگ ہیں، وہ اللہ ہے، یہ محمد ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، ذاتیں الگ الگ ہیں، لیکن اللہ نے کہا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی مانی اس نے اللہ کی مانی۔ بات دونوں کی ایک ہے، بات دونوں کی ایک ہے، ذاتیں دونوں الگ الگ ہیں لیکن بات دونوں کی ایک ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کسی کے بارے میں؟ کہہ سکتے ہیں اللہ کی بات ہے، فلاں امام کی بات اللہ کی بات ہے، فلاں صحابی کی بات اللہ کی بات ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک ہی لال ہے، وہ آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں آپ کی ذات جس طرح سب پہ بھاری ہے، اسی طرح آپ کی بات بھی سب پہ بھاری ہے۔ آپ کا ایک صحابی عبداللہ، آپ کی زبان سے جو لفظ نکلتا فوراً لکھ لیتا تھا، فوراً لکھ لیتا۔ قریشیوں نے کہا تو ہر وقت اللہ کے نبی کی باتوں کو لکھتا رہتا ہے، وَرَسُولُ اللَّهِ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرَّضَاءِ، اللہ کے نبی بشر ہیں، انسان ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی نارمل ماحول میں ہوتے ہیں، نہ جانے غصے میں کیا کچھ زبان سے نکل جاتا ہے۔ ہم جب غصے میں بات کرتے ہیں بعد میں ہم معذرتیں کرتے پھرتے ہیں، دراصل میں اس وقت غصے میں تھا اس لیے بات کر گیا۔ آپ اللہ کے نبی کے موڈ کو دیکھ لیا کریں، اللہ کے نبی اگر غصے میں ہیں نہ لکھا کریں، جب نارمل ماحول میں ہو لکھ لیا کریں، یا اللہ کے نبی سے پوچھ کے لکھا کریں کہ اللہ کے نبی میں آپ کی کون سی بات لکھوں۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے لکھنے سے رک گیا اور اللہ کے نبی کو شکایت کر دی کہ یہ قریشیوں نے مجھے روکا ہے اور یہ وجہ بتائی ہے۔ اور آپ نے کیا کہا؟ اکتب یا عبداللہ، عبداللہ تم لکھ لیا کرو۔ پھر یہ اپنی شہادت کی انگلی اپنی زبان کی طرف لاتے ہوئے کیا کہا؟
वल्लदी नफ्स मुहम्मद बियदिही मा यखरुज मिन्हु इल्ला अल-हक। अब्दुल्ला, मुझे उस आसमान वाले की कसम है, इस जुबान से सिवाय हक के कुछ नहीं निकलता। मैं नॉर्मल माहौल में हूं, मैं गुस्से में हूं, तब भी इस जुबान से हक ही निकलता है। अंतल हक व कौलुकल हक व नबियून हक व मुहम्मदुन हक। अल्लाह तू भी हक है, तेरी बातें भी हक हैं, सारे नबी हक हैं, व मुहम्मदुन हक, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हक हैं। ये आपकी दुआ, आप ये दुआ किया करते थे। अब्दुल्ला तो लिख लिया कर। ये मैं कहता हूं, ये किसी इंसान के बारे में कह सकते हैं, किसी सहाबी के बारे में कह सकते हैं। इसकी जुबान से जब भी कोई निकले हक निकलेगा। हमें तो अल्लाह के नबी ने मना कर दिया है, ला यक़ज़ियन्ना बैन स्नैन फहुव ग़ज़बान। तुम में से कोई भी दो बंदों के दरमियान फैसला ना करे जब वो गुस्से में हो, फैसला ना करे जब गुस्से में हो। अल्लाह के नबी कर सकते हैं। आ गया एक आपके पास फैसला, दो सहाबी हैं, कहा कि एक पानी का मसला। यहां तो इख्तलाफ जो है वो कई मसाइल में, नमाज में इख्तलाफ, ज़कात में, कभी अल्लाह के नबी की तरफ रुजू ही नहीं किया हमने। अकीदे में इख्तलाफ, अल्लाह की जात के बारे में इख्तलाफ। वो आगे दो सहाबी, आपने फरमाया क्या मसला है? कहा पानी का मसला है। हम अपने खेतों में कौन पहले लगाए? आपने कहा मुझे दिखाओ जाके। दिखाई जमीन, पूछा पानी कहां से आता है? कहा इधर से आता है। कहा जुबैर तुम अपने खेतों को पहले लगा लिया करो, फिर अपने अंसारी भाई के लिए छोड़ दिया करो। ये आपने फैसला बड़े खुशगवार मूड में किया है। और ये भी पक्की बात है, ये नहीं कि अगर जुबैर पानी लगाए तो पानी खत्म हो जाएगा। ये अल्लाह के नबी का फैसला है। अल्लाह के नबी का फैसला जो है वो हक है। ये नहीं कि पानी खत्म हो जाएगा। आप अपने घर से बाहर रखे निकले तो एक शख्स, एक सहाबी जो है बकरा भून रहा था। आपने फरमाया दस्ती निकाल के दो। दस्ती दी, आपने खाई। कहा दूसरी दस्ती दो, दूसरी दी, वो भी आपने खाई। आपने कहा तीसरी दस्ती दो। कहा अल्लाह के नबी बकरे की दो ही दस्तियां होती हैं। आपने फरमाया अगर मेरे कहने पर हाथ डालता तो तीसरी दस्ती भी मिल जाती। अल्लाह के नबी ने फैसला किया है कि जुबैर तुम पानी लगाओ, उसके बाद अपन अंसारी के लिए छोड़ दो। इसका मतलब है पानी खत्म नहीं होगा। ये अल्लाह के नबी का फैसला है। लेकिन उस अंसारी ने अल्लाह के नबी के क्या कहा? कहा अल्लाह के नबी ये आपकी फूफी का बेटा है, आपने तरफदारी में फैसला किया है इसलिए। और अल्लाह के नबी गुस्से में आ गए। अभी गुस्से में थे, इतने में जिब्राइल फरिश्ता आ गया। और क्या लेकर आया? वही लेकर आया, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। है प्यारे पैगंबर, जो आपके फैसले को नहीं मानता उसकी खेती तबाह होनी चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहता हूं उसका ईमान भी नहीं, उसकी आखिरत भी तबाह है। ला युमिनून, मोमिन नहीं हो सकते जो आपको हाकिम नहीं मानते, जो आपको फैसल नहीं मानते। आपकी बात जुबान से जो निकलता है वो हक है, इसलिए सब पे भारी है। किसी और के बारे में कह सकते? क्या अल्लाह के नबी की बात जो आप जुबान से कह रहे हैं उसको किसी सहारे की जरूरत है? नहीं, किसी सहारे की जरूरत नहीं। आप मानेंगे आपका फायदा है, नहीं मानेंगे आपका नुकसान है। अल्लाह के नबी की बात में कोई ज्यादा वजन पैदा नहीं होगा तुम्हारे मानने से या किसी के सहाबी के मानने से। अल्लाह के नबी की बात वजनी है, किसी सहारे की जरूरत नहीं है। अबू कतादा रजी अल्लाह ताला कहते हैं, सही मुस्लिम उठाए, कहते हैं कि आपका एक सहाबी इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, कुछ सहाबा बैठे थे, कुछ ताबीन बैठे थे, उनके सामने बयान कर रहे हैं, मेरे इन कानों ने अल्लाह के नबी से सुन रखा है और मेरे दिल ने याद रखा हुआ है उस बात को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा के गए हैं, अल हया कुल्लुहु खैर, हया सब की सब खैर है। बेटे में आए सारी खैर है, बेटी में आए हया खैर ही खैर है, जिस घर में आए वो खैर ही खैर है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा के गए हैं। अभी ये हदीस ही सुनाई, बीच में मजमे में एक शख्स उठ के खड़ा हुआ, उसने कहा इमरान बिल्कुल आपकी बात 100% सही है। इन्ना लनजिदु हाज़ा फी कुतुबिल हुकमा, बिल्कुल यही बात हम सियाने लोगों की और
جو حکیم لوگ ہیں ان کی کتابوں میں بھی یہی پاتے ہیں کہ حیا میں وقار ہے، حیا میں یہ ہے، حیا میں یہ ہے۔ کہا بالکل صحیح۔ غازی بھائی عمران بن حسین صحابی رسول غصے میں آ گئے، غصے میں آ گئے۔ کیوں غصے میں آئے؟ اس نے کون سا انکار کیا ہے؟ انکار تو نہیں کیا، اس نے اللہ کے نبی کے فرمان کی تائید کی ہے۔ کیا اللہ کے نبی کا فرمان کسی سہارے کی اس کو ضرورت ہے؟ نہیں۔ میں اگر کہتا ہوں کہ لوگوں کھانے سے پہلے پانی پینا چاہیے، کوئی آپ میں سے ادھر سے کھڑا ہو کر کہے کہ جی بالکل سیانے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کھانے سے پہلے پانی پینا چاہیے، ادھر سے کوئی انسان اٹھ کے کہے کہ بالکل صحیح ہے سیانے لوگ بھی یہی کہتے ہیں، مجھے تو ضرورت ہے کہ کوئی تائید کرے، میری بات کی تائید، مجھے سہارے کی ضرورت ہے۔ عمران بن حسین غصے میں کیوں آئے؟ وہ غصے میں اس لیے آئے، احدثک کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تجھے اللہ کے نبی کا فرمان سنایا ہے اور تو حکما کی باتیں بیان کر رہا ہے۔ کیا اللہ کے نبی کا فرمان محتاج ہے حکما کے باتوں کا؟ کوئی کہے نہ کہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ کے نبی کا فرمان سب پہ باری ہے، سب پہ باری ہے۔ آج اس کی بدترین گستاخی جو ہے وہ تقلید ہے۔ تقلید اس گستاخی کی بدترین صورت ہے، خطرناک صورت ہے۔ تقلید کا معنی کیا ہے؟ میں اللہ کے نبی کی وہ بات لوں گا جو میرا امام کہے گا، جو میرے امام نے کہا میں وہ لوں گا۔ کیا اللہ کے نبی کا فرمان کسی امام کی تائید کا محتاج ہے؟ نہیں محتاج۔ اگر کوئی شخص تقلید کرتا ہے تو تقلید کرنے والا یہ اس کا عقیدہ ہے کہ میں اللہ کے نبی کا اس فرمان کو لوں گا جو میرا امام بتائے گا، میرا امام اس کو مانے گا تو میں آگے مانوں گا۔ یہ بدترین گستاخی ہے، بدترین گستاخی۔ ہم ان سے کہتے ہیں مکہ میں، مدینہ میں رفع الیدین سے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ کہا ہاں ٹھیک ہے، وہ حنبلی ہے۔ مالکی پڑھتے ہیں، کہا مالکی ٹھیک ہے۔ شافعی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اہل حدیث اگر پڑھتا ہے رفع الیدین سے، کہتے ہیں رفع الیدین منسوخ ہوگی۔ کیوں؟ شافعی کرے تو ٹھیک، حنبلی کرے تو ٹھیک، مکہ مدینہ میں حنبلی اگر کر رہے ہیں ٹھیک، مالکی کر رہے ہیں تو ٹھیک، شافعی کر رہے ہیں تو ٹھیک، ایک اہل حدیث کر رہا ہے تو نہیں، اس کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں، منسوخ ہوگی۔ پھر داستانیں حدیثوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دیکھا لوگوں کو ہاتھ اٹھا کر نماز میں ہاتھ اٹھا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا مالی اراکم، کیا میں دیکھ رہا ہوں تم شریر گھوڑوں کی طرح ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو؟ اور اللہ کے بندو جاؤ یہ مسلم کی کتاب کسی کے گھر سے لے آؤ، دیوبندی کی مسجد سے اٹھا لاؤ، کسی بریلوی کی مسجد سے اٹھا لاؤ۔ یہ بخاری اور مسلم اس وقت تک کسی دیوبندی اور بریلوی مدرسے میں سند نہیں دیتے جب تک جو ہے وہ بخاری مکمل نہیں کرتا، مسلم مکمل نہیں کرتا۔ بخاری اٹھائیں 5 حدیثیں ہیں رفع الیدین کی، مسلم اٹھائیں 6 حدیثیں ہیں رفع الیدین کی، کیوں نہیں تمہیں اٹھانے دیتے؟ اس لیے کہ تم اٹھاؤ گے تو تم رفع الیدین کرو گے۔ ایک اہل حدیث اگر رفع الیدین کرتا ہے اس کو کہتے ہیں منسوخ ہوگی، مناظرے کرتے ہیں، اس طرح کی حدیثیں پیش کرتے ہیں جو اسلام کے وقت، صحابہ کہتے ہیں ہم اسلام کے وقت کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہاتھ ہمارے ٹکرا رہے تھے، اس لیے کہ کوئی اسلام میں پہلے ادھر کو منہ پھیرتا ہے، کبھی کوئی ادھر کو پھیر رہا ہوتا ہے، آگے پیچھے ہوتے ہیں، ہاتھ ٹکرا رہے تھے۔ آپ نے کہا یہ کیسے شریر گھوڑوں کی طرح تم ہاتھ حرکت کر رہے ہو؟ وہ اسلام کے وقت تھا۔ انہوں نے یہاں سے یہ حدیث اٹھا کر اس رفع الیدین جو رکوع اور رکوع سے اٹھتے وقت، رکوع سے جاتے وقت جو ہے اس پہ لگا دی۔ چلو اللہ کے نبی مکہ میں رفع الیدین کرتے تھے، مدینہ میں نہیں کرتے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریر گھوڑوں کی طرح کر رہے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا اللہ کے نبی جب مکہ میں کر رہے تھے شریر گھوڑوں کی طرح کر رہے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور کہتے ہیں مکہ میں جو ہے وہ اس لیے رفع الیدین تھا کہ بت رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی کے پیچھے کون نماز پڑھتا تھا؟ ابو جہل، ابو لہب، ابو طالب پڑھتا تھا۔ کون اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھتا تھا؟ اللہ کے نبی اب تک آپ کا ساتھ کتنے لوگوں نے دیا ہے؟ فرمایا ابھی تک 2 بندوں نے دیا، حر و عبد،
ایک آزاد ابو بکر ہے اور دوسرا جو ہے وہ غلام ہے بلال ہے، ان دونوں نے میرا ساتھ دیا ہے، ان دونوں نے ساتھ دیا ہے۔ آپ کے پیچھے کون؟ بلال کھڑا ہوتا تھا یا ابو بکر کھڑا ہوتا تھا؟ بلال بت لاتا ہے، اس نے تو دعوت ہی بتوں کے خلاف تھی اس کی۔ اس نے جس دن اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا اس دن اس کی کمبختی آ گئی، اس کو مارا جا رہا ہے، باری باری سلیں اس کے سینے پہ رکھی جا رہی ہے، گرم ریت پر کوئلوں پر اس کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ اس کی زبان پر کیا ہے؟ اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ یہ بت نہیں، لات منات اور عزا نہیں، جو اللہ احد کہنے والا ہے اس کو آپ کہیں کہ بت اٹھا کے لاتا تھا۔ اگر بت بھی کوئی لائے، جو تم بھی تو پہلے رفع الیدین کرتے ہو نا، جب اللہ اکبر کہتے ہو بت تو پہلے ہی گر جانے چاہیے، پہلے ہی گر جانے چاہیے، پھر دوبارہ رفع الیدین کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بت تو گر گئے پہلی بار ہی۔ کیا بتوں کو مقناطیس لگا ہوا تھا؟ جب ایک بار گیا گر گئے، پھر جڑ گئے، پھر گر گئے، پھر جڑ گئے۔ عجیب و غریب یہ داستانیں آپ نہ سناؤ۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ ہر ایک کو حق کو سننا چاہتے ہیں اور حق کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں یہ اس وقت تھی جب سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا۔ آج لوگ سب کو پتا ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، لیکن ہم اگر پڑھیں تو پھر ہے نا، یہ تو امام عوام کے بنائے ہوئے ہیں نا، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام جعفر صادق، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں نا۔ ان کی گارنٹی دی ہے اللہ نے کہ جب بھی بات کریں گے اللہ کی وحی سے بات کریں گے، یہ معصوم عن الخطا ہیں۔ کسی گارنٹی دی ہے؟ کسی کی گارنٹی نہیں دی۔ ان کی باتوں کی گارنٹی دی ہے کہ ان کی ہم حفاظت کریں گے۔ اللہ کے بندو، آپ جتنا کلمہ پڑھتے ہیں، اذانیں پورے ملک میں ہوتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر ایک ملک سے ختم ہوتی ہے، دوسری جگہ اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ آپ کہیں نا پھر اذان میں اشہد ان ابو حنیفہ رسول اللہ، کیوں نہیں کہتے؟ کیا 13 صدیاں گزرنے کے بعد امام ابو حنیفہ کی باتیں محفوظ ہیں؟ اللہ کے نبی کی بات محفوظ نہیں ہے، وہ محفوظ نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی نے نہیں امام بنایا، یہ لوگوں نے بنایا نا۔ جن کو اللہ کے نبی نے امام بنایا، ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، ان کی غلطی تھی۔ آپ نے ایک انصاری کو ایک قافلے کا امام بنایا، کہتے ہیں کہ اور اللہ کے نبی نے بڑی تاکید کی، یہ میں اس کو امام بنا رہا ہوں، تم نے اگر اس کا کہنا نہ مانا تم گناہ گار ہو گئے، اس کی ہر بات کو ماننا ہے، یہ میرا بنایا ہوا امام ہے۔ وہ قافلہ چل پڑا اور راستے میں امام صاحب کو غصہ آ گیا، جن کو اللہ کے نبی نے بنایا تھا، اور کیا کہتا ہے کہ لوگوں لکڑیاں جمع کرو۔ سب نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا تھا اپنی امام کی بات ماننی ہے، لکڑیاں جمع کرو کی۔ اب وہ امام صاحب کہتے ہیں کہ اس کو آگ لگا دو لکڑیوں کو۔ کہا پھر جمع ہی کیوں کی ہے؟ کہا نہیں چپ ہو جاؤ، امام صاحب نے کہا ہے لہذا تم اس کو آگ لگاؤ۔ آگ لگائی اور پھر امام کہتا ہے کہ اس میں کود جاؤ۔ اب صحابہ اکرام کہتے ہیں وَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، بعض کی طرف دیکھنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خودکشی سے منع کیا ہے، تو یہ امام تو خودکشی کا حکم دے رہا ہے، امام کی بات اللہ کے نبی کی بات سے ٹکرا رہی ہے۔ ہم جہنم سے بچنے کے لیے تو اللہ کے نبی کا کلمہ پڑا ہے، اور پھر ہم اس آگ میں کودے؟ کوئی نہیں کودا۔ اور واپس آیا قافلہ، اور اس امام نے جس کو اللہ کے نبی نے مقرر کیا، اس نے بیان کیا اللہ کے نبی انہوں نے میری نافرمانی کی ہے۔ اس صحابہ نے کہا اللہ کے نبی پوچھو اس سے، تفصیل پوچھو کہ کہاں نافرمانی کی ہے۔ پوچھا، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی کودا تو نہیں آگ میں؟ فرمایا کہ لو دخلوہا، اگر تم اس کے کہنے پر اس آگ میں داخل ہو جاتے، ما خرجوا منہا ابدا الی یوم القیامہ، اس آگ میں قیامت تک رہتے۔ آپ کا بنایا ہوا امام، اس کی غلطی ہے، عوام کا بنایا ہوا امام، اس کی غلطی نہیں ہے۔ پھر اس حدیث کو سامنے رکھیں، آپ کا وزن کیا گیا 1000 آدمیوں سے، پوری امت سے کر دو آپ کا وزن بھاری ہے، آپ کا ذات کا وزن بھی سب پہ بھاری ہے، آپ کی بات بھی سب پہ بھاری ہے،
مرنا آپ نے بھی ہے، میں نے بھی جانا ہے، سب نے جانا ہے۔ کوئی اپنے ہدف عمر کا پورا کر چکا ہے، کر رہا ہے، مرنا سب نے ہے۔ لیکن مرنے کے بعد آپ کی عمر کا تناسب نکال کر آپ کی نمازیں گنی جائیں گی۔ اس نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، آپ کا مال جمع کیا جائے گا، اس کی زکوٰۃ گنی جائے گی، کتنی اس نے زکوٰۃ نکالی ہے، آپ کی ہر عبادت وہ گنی جائے گی۔ گنتی پوری ہونے کے بعد فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اب نمازوں کی گنتی پوری ہو گئی ہے، زکوٰۃ کی گنتی پوری ہو گئی ہے، حج عمرے کی گنتی پوری ہو گئی ہے۔ اب نماز کو تولو تو صحیح، نماز کو تولو، ترازو میں رکھو، اس کا وزن کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ یہ آیت پڑھ کر حضرت عمر ہل جاتے تھے، کانپ جاتے تھے۔ عمل کرنے کے باوجود تھکے ہوئے ہیں عمل کر کر کے، پھر بھی جہنم میں دھکیلے جا رہے ہیں۔ یہ عمل میں وزن کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ان عملوں میں وزن کیوں نہیں ہے؟ وزن آپ کو نماز میں کہاں سے لینا پڑے گا؟ آپ کی قربانی میں وزن کیسے آئے گا؟ آپ کے حج میں وزن کیسے آئے گا؟ اس ہستی سے جو ہستی سب پر بھاری ہے، اس ہستی سے اگر وزن لوگے تب آپ کی نماز میں وزن پیدا ہوگا، اگر اس ہستی سے نہیں لوگے کوئی وزن نہیں ہوگا۔ آپ عید الاضحیٰ کے دن نکلے عید پڑھانے کے لیے، ایک گلی سے گزر رہے تھے، اس سے ایک گھر سے خون بہتا ہوا نظر آیا۔ آپ نے فرمایا لمن ھذا البیت، یہ گھر کس کا ہے؟ کہا یہ ابو بردہ بن نیار کا ہے۔ کہا بلاؤ اس کو، بلایا۔ ابو بردہ یہ خون کس چیز کا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میری بات کو غور سے سنیں، میری بات کیا ہے، میری سوچ کیا ہے۔ میں نے سوچا کہ آج ابو بردہ کو اللہ نے قربانی کی توفیق دی ہے، اور میں جس محلے میں رہتا ہوں سارے غریب لوگ رہتے ہیں، سال بھر انہوں نے گوشت نہیں کھایا۔ میں نے سوچا کہ آج مجھے قربانی کی اللہ نے توفیق دی ہے، فجر پڑھتے ہی میں نے جانور ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کر غریبوں میں بانٹ دیا ہے میں نے، اور تھوڑا سا گوشت رکھا ہے اصحاب صفہ کے لیے۔ آپ نے اس کو شاباش دی۔ آپ نے فرمایا انما اکلت شاۃ لحم، تو نے ایک عام گوشت کی بکری کی ہے، یہ کسائیوں کا گوشت ہے، تیری اس قربانی کا گوشت کل نہیں تلے گا، اس کا وزن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کے دن ہم کیا کرتے ہیں؟ آج کے دن ہم سب سے پہلے عید کی نماز پڑھتے ہیں، عید کی نماز پڑھ کر پھر قربانی کرتے ہیں۔ تو نے عید کی نماز پڑھنے سے فجر پڑھ کے فوراً کر دی ہے، لہذا تیری اس قربانی کا وزن نہیں ہوگا۔ اگر صحابہ کے ارادے جذبات دین نہیں ہے، ان کی قربانیاں نہیں تل رہی، تو میری اور آپ کی تلے گی؟ جب اللہ کے نبی سے وزن نہیں لیں گے، اللہ کے نبی سے طریقہ نہیں لیں گے، اس وقت تک آپ کی قربانی کا وزن نہیں ہوگا۔ ایک صحابی تھوڑا سا نماز میں لیٹ ہو گیا، آپ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، وہ پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ کر آپ کو سلام کیا، آپ نے وعلیکم سلام کیا، آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا، تیری نماز نہیں ہے، دوبارہ نماز پڑھ۔ پھر اس نے نماز پڑھی، پھر آپ نے اٹھا دیا، پھر تیسری بار پڑھی، پھر آپ نے کہا تیری نماز نہیں، 3 بار آپ نے اس کی نماز کو مسترد کر دیا، مسترد کر دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں 3 بار جو اس نے نماز پڑھی تھی وہ کل قیامت کے دن تلے گی؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تمہاری نمازیں تلیں گی، تمہاری قربانیاں تلیں گی، اس کی نماز تلے گی وہ جو 3 بار پڑھی ہے؟ کیوں نہیں؟ ایک سنت کا تارک تھا، ایک سنت کا، پوری نماز صحیح پڑھ رہا تھا۔ کسی صحابی نے اٹھ کے نہیں کہا، آج تو ہم کہتے ہیں نا ٹھیک ہے، کوئی ہاتھ یہاں باندھے سینے پہ باندھے، کوئی پیٹ پہ باندھے، کوئی اور نیچے باندھ لے، کوئی چھوڑ دے، ٹھیک ہے جی، اس سے تو بہتر ہے نا جو نہیں پڑھتے۔ صحابہ بھی کہتے اللہ کے نبی یہ اس سے تو بہتر ہے نا جو صحابی جو منافق ابھی تک گھر میں بیٹھے ہوئے نماز نہیں پڑھ رہے، ان سے تو بہتر ہے، کہتے نا صحابہ۔ آپ نے اس کی نماز کو مسترد کر دیا، اور اس کی نماز کا وزن نہیں ہے جب تک اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق نماز نہیں ہوگی۔ عمر آپ کی 60 سے 70 سال تک ہے، اگر آپ اللہ کے نبی کی سنت سے ہٹ کر نماز پڑھتے رہے نہیں تلے گی۔ مت کہو کہ یہ نمازی ہے،
اس کی ان سے بہتر ہے جو نماز پڑھ رہا ہے. نہیں، غلط بات ہے، غلط بات ہے. حذیفہ بن یمان نے ایک بزرگ کو دیکھا، منذ کب تصلی هذه الصلاۃ، بزرگوں آج کچھ جلدی تھی اس لیے کوئی جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے، کب سے یہ نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے بھی، بزرگ نے دونوں ہاتھ ایسے کر، منذ 40 سنہ، میں کوئی آج کا نمازی تھوڑی ہوں، میں تو 40 سال سے پڑھ رہا ہوں، 40 سال سے. اور حذیفہ بن یمان کون ہے؟ سر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے رازدان صحابی ہیں. انہوں نے کہا بابا جی اگر 40 سال سے آپ کی تو عمر ہی گزر گئی ہے، اگر اسی طرح پڑھتے رہے ما صلیتا، آپ کو ایک نماز کا بھی ثواب نہیں ملے گا، آپ کی نماز نہیں تلے گی. 40 سال. آج ہم کہتے ہیں جیسے مرضی پڑھ لے، ہاتھ یہاں باندھے، یہاں باندھے، سینے پہ باندھے، چھوڑ دیں، رفع الیدین کریں، آمین کہیں، فاتحہ پڑھیں نہ پڑھیں، نماز ہو جائے گی. کیسے ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. وطن اللہ کے نبی سے لینا پڑے گا. آپ نے مسترد کر دیا، وطن اللہ کے نبی سے لینا پڑے گا. ہم قربانی کے جانور لینے جاتے ہیں نا، اگر پہلی دکان کسی مولوی صاحب کی، بڑے شیخ کی ہو، بکرے لے کے کھڑا ہو، ان سے آپ پوچھیں کہ یہ 2 دانت ہیں، وہ کہے ہاں 2 دانت ہیں، تو آپ لے لیتے ہیں، لے لیتے ہیں فوراً. اس کا منہ کھولتے ہیں نا، منہ کھول کے چیک کرتے ہیں یہ 2 دانت ہے یا نہیں ہے، چیک کرتے ہیں یا نہیں کرتے. مولوی صاحب کی بات پر اعتبار کیا؟ نہیں کیا. اگر تقی عثمانی بھی لے کے کھڑا ہو تب بھی اس کی بات پر اعتبار نہیں کرتے، پھر بھی اس کا منہ کھول کے خود چیک کرتے ہو، اس کی آنکھیں دیکھتے ہو، اس کے کان دیکھتے ہو، اس کے سینگ دیکھتے ہو، اس کو دھرا کے دیکھتے ہو. اگر کوئی شخص لنگڑا جانور محلے میں لے کے آ جائے، آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ سیٹھ صاحب آپ کا تو جانور لنگڑا ہے، اس کی تو قربانی نہیں ہوگی، یہ عیب دار ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی. کیوں کہتے ہو؟ یہ کیوں نہیں کہتے؟ او سیٹھ صاحب ان سے تو بہتر ہے نا جو لوگ پیسہ بہت ہے لیکن قربانی کا جانور نہیں ذبح کر رہے، اگرچہ لنگڑا ہی کر رہے ہیں. کہتے ہیں؟ نہیں کہتے. یہ عیب دار ہے، یہ قربانی نہیں ہوگا. آپ جانور کو ایک تحقیق کر کے لیتے ہیں، اس کا منہ کھول کے. بڑا جانور کا تو اور بھی کھولنا مشکل ہوتا ہے. جب مولوی پر آپ کو اعتبار نہیں ہے جانور لیتے ہوئے، تو دین کے معاملے میں بخاری کھولنے میں کون سا ٹائم لگتا ہے؟ مسلم کھولنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ جانور کا منہ کھولنے میں تو تکلیف ہوتی ہے، بخاری کھولنے میں کون سی تکلیف ہے؟ یہ بھی تو مولوی بیان کرتے ہیں. آج تک تم نے دین مولویوں پر چھوڑا ہے. اگر خود کھول کر دیکھو بخاری کو، آپ کو پتا چلے گا اللہ کے نبی رفع الیدین سے نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے. یہ تحقیق کرنا نبیوں کا کام ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کی قمیض خون میں لت پت کر کے لائے، وجاؤ والا قمیص ہی بدم کذب، جھوٹا خون لگا کر لے آئے. کس کے پاس کھڑے تھے؟ یعقوب علیہ السلام کے پاس. کہا یوسف کہاں ہے؟ کہا فاکلہ الذئب، اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے. وہ پیغمبر ہیں اور سامنے کون ہے؟ کوئی یہودی کی اولاد نہیں ہے، نبی کی اولاد ہے. نبی نے کہا اور قمیض دکھا رہے ہیں کہ کہا یہ یوسف علیہ السلام کی خون میں لت پت قمیض ہے. یعقوب نے کہا یہ قمیض دو. یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ قمیض دو. قمیض لی اور اس کو کھولا. جب کھولا تب پتہ چلا حق کیا ہے باطل کیا ہے، سچائی کیا ہے جھوٹ کیا ہے. جب آپ بخاری کھولیں گے تب مولویوں کے جھوٹ کا پتہ چلے گا، حق کیا ہے باطل کیا ہے. یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، جب تک کھولا نہیں قمیض کو اس وقت تک حق اور باطل کا نہیں پتہ چلا. کہا کتنا سمجھدار بھیڑیا تھا، اس نے میرے یوسف کی قمیض اتاری اور اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا اور یوسف کو کھاتا رہا اور یہاں خون ٹپکاتا رہا. اور میرے بیٹو، اگر میرے بیٹے یوسف کو بھیڑیا کھاتا اور اس کا ایک بازو بھیڑیا کے منہ میں ہوتا اور ایک تمہارے ہاتھ میں ہوتا، تم ادھر کھینچتے وہ ادھر کھینچتا، قمیض چیترے ہو جاتے. یہ صحیح سالم قمیض کیسے ہے؟ کب پتہ چلا ان کو؟ جب انہوں نے قمیض کو کھولا. جب آپ بخاری اور مسلم کھولیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. آپ کو ہر چیز میں وزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.